أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اگر تمہاری جانور موت کو جان لیتے تو ان میں کوئی موٹا جانور کھانے کو نہ ملتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ لذتوں کو مٹانے والی یعنی موت کو بہت یاد کیا کرو۔ جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو دنیاوی لذتیں خواہشات دم توڑ دیتی ہیں، وہ دم توڑ دیتی ہیں تو پھر اس کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر جس طرح تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے، اگر اس طرح موت کو جان لیتے جانور تو کوئی بھی جانور جو ہے وہ موٹا تازہ نہ ہوتا، وہ موٹا تازہ نہ ہوتا جس طرح تم کو موت کے بارے میں علم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حشر شہیدوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے۔ یہ ایک بات طے ہے کہ جو بندہ موت کو دن میں یاد کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، کسی کا حق نہیں کھا سکتا، وہ کسی کا حق نہیں کھا سکتا۔ جس کو پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، مر کے مجھ سے اس کا حساب ہوگا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو وہ بندہ جو ہے وہ دوسرے کا حق نہیں کھائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، اس لیے کہ مومن دنیا میں قید خانے جیسی زندگی بسر کرتا ہے، اسے اپنی خواہشات نفسانی کی اور شیطان کی مدافعت کرنا پڑتی ہے، اور یہ چیز کسی مومن کے لیے عذاب سے کم نہیں، مگر موت اسے ان مصائب سے نجات دلاتی ہے، لہذا یہ اس لیے تحفہ کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا کہ موت مسلمان کے لیے کفارہ ہے۔ مسلمان سے مراد وہ مومن کامل ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس میں مومنوں کے اخلاق حسنہ پائے جائیں اور وہ ہر کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، ایسے شخص کی موت اس کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور فرائض کی ادائیگی اسے گناہوں سے منزہ و پاک کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی بندہ موت کی آرزو نہ کرے، کوئی بندہ موت کی آرزو نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ اتنا ہی حالات سے معاملات سے تنگ آ چکا ہے تو پھر وہ یہ کہے کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی دے جتنی میرے لیے بہتر ہے، مجھے اتنی زندگی عطا فرما جو بہتر ہے، تو جہاں پر وہ میری زندگی آگے بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے موت دے دینا۔ جہاں تک میری زندگی ٹھیک ہے، جہاں تک ٹھیک ہے، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا کرے، یہ نہ کہے کہ یا اللہ بس مجھے حالات خراب ہیں، معاملہ اس طرح ہے تو لہذا میں دنیا سے ہی چلا جاؤں، میں فوت ہو جاؤں، مجھے موت آ جائے۔ اس طرح موت کی آرزو نہیں کرنی چاہیے۔ کیا پتہ وہ آگے چل کے کوئی نیک اعمال کر لے کہ جس کی وجہ سے اس کا بخشش کا سامان بن جائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں لوگ زور زور سے ہنس رہے تھے،
آپ نے فرمایا اپنی مجلس میں لذتوں کو فنا کر دینے والی چیز کا ذکر کیا کرو. پوچھا گیا حضور وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ موت ہے. وہ موت ہے. جو بندہ کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے وہ دنیاوی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہے, خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیتا ہے. اس کے دل میں یہ نہیں آتی کہ فلاں کے بعد اتنا مال جمع ہو گیا میں پیچھے کیوں رہ گیا ہوں. اس کے دل میں یہی آتی ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کون سا عمل کیا, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کون سا عمل کیا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کل پیش کیا جائے گا. تو پھر اس کا جو دل ہے وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے, وہ اللہ کے ذکر کی طرف لگ جاتا ہے, وہ نیک اعمال کی طرف لگ جاتا ہے, نیک لوگوں کی صحبت سنگت جو ہے وہ ڈھونڈنے کی طرف لگ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی رحمت اور یہ فضل کا معاملہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو, اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا سے بے رغبتی بڑھتی ہے. کہ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کی وجہ سے جب بندہ موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ کا خوف بھی آتا ہے, اللہ کی طرف اس کا دل بھی پھرتا ہے, اس کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے, اللہ سے محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس کے جب اندر خوف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی پسند ہے, وہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بات تو صرف احساس کی کہ اگر اس کو احساس تو آئے نا میں نے مرنا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, تو یہ بھی کمال کی بات ہے کہ اندر صرف سوچ ایک غور و فکر بندہ کرے. جب غور و فکر کرنا یہ بھی اللہ کو بڑا مقبول ہے, اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. بندہ غور و فکر کرے کہ یار میں نے دنیا سے چلے جانا ہے, کیا میں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عمل کیا ہے کہ میں نے صرف دنیا کے معاملات میں ہی اپنی زندگی کو صرف کر دیا, یا دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہو. پھر بھی دنیا پوری نہیں ہوتی, مرتے دم تک کوئی نہ کوئی خواہشات, کوئی نہ کوئی ایسی خواہش اس کی رہتی ہے, وہ اس کی تکمیل کی طرف لگا ہوتا ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ آج سانس ختم ہوا اس کے بعد جو دنیا کا مال ہے وہ پیچھے ورثاء میں تقسیم ہوگا, اسی پہ جھگڑے ہوں گے. تو لہذا کام ایسا کر جانا کہ تاکہ پیچھے جھگڑے والا کام ہی نہ ہو, کہ تیری بخشش کا سامان اس طرح کا بن جائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور بندے کے دل سے دنیاوی خواہشات ختم ہوتی ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ